اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اس کی رضا کی کوشش کرنا، دس آل کمز انڈر دا بگر پکچر. اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ آزمائشوں کا ایک مقصد ہے جی. اور بگر پکچر یہ بھی ہے کہ اللہ سے ملاقات بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ جزا اور سزا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائشوں کے بدلے ریوارڈ بھی کرے گا. تو یہ سب بگر پکچر کے انڈر آتا ہے. پھر بگر پکچر کے انڈر عقیدہ کے کانسیپٹس بھی آتے ہیں، یعنی تقدیر پر ایمان، تقدیر پر راضی ہو جانا، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. سبحان اللہ. اس میں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے. ڈاکٹر حماد لکھوی ہمارے استاد بھی ہیں، انہوں نے ابھی ایک لیکچر میں تھا میں ان کے، تو وہ سنا رہے تھے، کہتے کہ ایک شخص ابھی کسی نے اسے دیکھا بہت زیادہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یعنی کعبے کے سامنے کھڑا ہو کے نا وہ یہی بولی جا رہا ہے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. ایک شخص گزرا تھوڑا سا غصے ہوا، کہتا کہ یار کوئی اور دعا بھی کر لو، یہ کیا بولی جا رہے ہو اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. تو وہ رونے لگا، کہتا کہ اصل میں نا میں یہ امید کر رہا ہوں کہ اتنی بار میں کہوں کہ ایک بار اللہ بھی کہہ دے کہ اے میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ وہ بندہ، اس کا پرپز کتنا کلیئر تھا کہ بس مجھے اللہ ایک بار یہ بول دے کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں. واٹ اے کلیئر مائنڈ ہی ہیڈ. جو آپ نے رضا والی بات کی ہے نا، اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ نے وہ رضا والی بات کی تو مجھے اس سے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزماتا ہے نا اور وہ اس آزمائش کے اوپر اگر راضی ہو جاتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. حدیث میں آتا ہے جو آزمائش پہ راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی، اور جو آزمائش پہ اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا. آپ سوچیں سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی میرے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اسی طریقے سے آپ نے رضا والی جب بات کی نا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا بھی یاد آ گئی. یعنی سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتھر مارے گئے اور وہ باغ میں جا کے جب رکتے ہیں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، مجھے کس کے حال پہ چھوڑتا ہے. ساری دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ الفاظ نوٹ کریں کہ علم یکن بک علی غضب، اے اللہ اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہے نا، اس سارے باوجود جو آپ نے میرے پر ٹرائل آیا ہے اس میں اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہے نا، فلا ابالی، تو جتنی بڑی مرضی آزمائش آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں. As long as you are pleased with me, then nothing else matters. اور ہمارا الٹا بیہیویئر ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں دنیا راضی ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے. دوسری حدیث سے کیا آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے نا، تو لوگ تو ٹیمپریری راضی ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہے، تو الٹیمیٹلی یہ لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ناراض ہوں گے ٹیمپریریلی، اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کیونکہ اللہ راضی تھے یہ لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. کیا بات ہے. بیوٹیفل. میں کچھ امپاورنگ سینٹینسز بھی چاہ رہا ہوں بتانا آڈینس کو، اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں انبیاء کے، جن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا پرپز کتنا کلیئر تھا. یعنی اتنی اپوزیشن کے باوجود وہ ایسے جملے کہہ رہے ہیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 71 میں ٹرانسلیشن سے بیان کرتا ہوں. نوح علیہ السلام لوگوں کو کہتے ہیں، ہی سیڈ او مائی پیپل اف مائی پوزیشن اینڈ ریمائنڈنگ یو آف دا سائنس آف اللہ ہیز بیکم burdensome upon you then I put my trust in Allah. یعنی کہ my job is done، اب میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں سب کچھ. یعنی دس شوز کہ اتنا کلیئر پرپز کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے کر دی ہے، بس اب اللہ مالک ہے، اب اللہ سنبھال لے گا. تمہاری طرف سے بھی کوئی نقصان آتا ہے اللہ رب العالمین سنبھال لے گا، اللہ میرے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اسی طرح ہود علیہ السلام کا جملہ آیت نمبر 54 ہے سورہ ہود کی، Indeed I called Allah to witness and you also bear witness that I am free from whatever you associate with him. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کو شکایت لگاؤں گا، نہیں، وہ اتنا کلیئر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بری ہوتا ہوں، یہ جو شرک تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں اللہ کو بھی وٹنس رکھتا ہوں، تم لوگوں کو بھی وٹنس رکھتا ہوں کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں. یعنی اتنا فوکسڈ اپنے مشن کے اوپر کہ میری خیر ہے، لیکن نہیں، جو مجھے مشن دیا گیا ہے نا میں اس پہ گواہی دے رہا ہوں کہ میں اس پہ جو ہے نا وہ نہیں. جس طرح ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے، آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ یعنی پرپز کی کلیئرٹی ان واقعات سے کیسے ملتی ہے. آپ یوسف علیہ السلام کے کبھی جو پرزن والے واقعہ ہے نا اس پہ آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، بھائیوں نے بٹرے کیا، کنویں میں پھینکے گئے، پھر ایز اے غلام سولڈ کیے گئے، پھر ٹیمپٹ کیا گیا، الزام لگایا گیا، اور لیکن جب جیل میں بھیجا جا رہا ہے تو یوسف علیہ السلام جیل میں بیٹھ کے شکایتیں نہیں کرنے لگ گئے. ودخل معه السجن فتیان، جب ان کے پاس وہ دو بندے آئے
جو قیدی آئے تو قیدیوں کو انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی دین کی. یعنی وہ شکایت کہ جس طرح ہم موڈ میں چلے جاتے ہیں, موڈ میں نہیں گئے, ان کو پتا تھا دیر از اے بگر پرپز, اور انہوں نے جیل کے اندر بھی ہی ڈڈنٹ اسٹاپ کالنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بیوٹیفل بیوٹیفل. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا جملہ ملتا ہے, یہ سورہ ہود آیت نمبر 88. وہ کہتے ہیں آئی اونلی ڈیزائر ریفارم as much as I am able. My success is only from Allah and upon him I have relied. تو توکل. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, سبحان اللہ, سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں حضرت ابراہیم السلام کا جملہ ہے, Indeed you have only taken idols besides Allah out of love for each other in this worldly life. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بہت امپاورنگ جملہ ہمیں ملتا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 62 میں. وہ کہتے ہیں He said never, indeed my Lord is with me, He will guide me. یعنی آپ دیکھیں نا کہ جب یہ وہ واقعہ ہے بیسکلی کہ جب وہ سمندر کے سامنے آئے تو بجائے کہ وہ اپنے عصا کی طرف اشارہ کرتے کہ میرے پاس عصا ہے, ڈونٹ وری, اس میں سپر پاور ہے, میں ابھی عصا آگے کروں گا تو سمندر جو ہے نا وہ کوئی میریکل ہو جائے گا, یہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اور میرا رب مجھے گائیڈ کیا کہہ رہی تھی قوم ان کی یہاں پہ یہ کہہ رہی تھی, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے سمندر آ گئے, پیچھے فرعونی آ رہے ہیں, تو قوم نے پہلے یہ کہا کہ اب تو ہم گئے. تب موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی قوم کا ریئیکشن, بنی اسرائیل کا ریئیکشن نیگیٹو تھا, پیسمسٹ ہو گئے, جبکہ موسیٰ علیہ السلام آپٹمسٹک پھر بھی تھے کہ کلا ان ربی معی سیہدین, اللہ میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے ہدایت دے گا, یعنی راہ بنائے گا. بالکل صحیح. اب دیکھیں کمنگ بیک